الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اے حضرات جڑے آ رہے ہیں جلدی جلدی آؤ جے محفل شروع ہوئے میں اس چک میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہ پنجابی کا کہہ رہے ہیں پنجابی بھی تھوڑی سی بولوں گا لیکن چونکہ یہ میری کیسٹیں بیرون ملک جاتی ہیں باہر ملک جاتی ہیں اس لیے لوگ پنجابی سمجھتے نہیں تو پنجابی بھی آئے گی لیکن آپ اردو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ایسی بات کوئی نہیں سبحان اللہ میں پہلی مرتبہ اس چک میں آیا ہوں اور یہ چک کون سا چک ہے جی قصبہ 8-9 قصبہ یہ کس کے نزدیک ہے عبدالحکیم کے عبدالحکیم اور خانیوال کے درمیان ہے کافی عرصے سے میری آمد کے سلسلے میں احباب نے ذکر کیا اور اس خصوصی محفل کے لیے آپ کے اس گاؤں کا ایک فرد غالباً سن پال نام ہے اس کا اکبر سن پال تو اس کا اصرار تھا وہ گوڑلے شریف گیا میرے پاس اور میں نے کہا چلیں وقت ہے تو میں کچھ دیر کے لیے یہاں آ جاؤں گا حضرات تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں میرا کوئی خطاب کوئی نیا خطاب نہیں ہے مجھ سے بہتر بولنے والے اچھے بولنے والے بڑے بڑے اچھے لوگ آپ سنتے ہوں گے سنے ہوں گے اور سنتے رہیں گے لیکن میں جو چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ عام خطیب حضرات سے ہٹ کر میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہ یہ
ماہ محرم الحرام ہے، نواسۂ رسول جناب امام حسین علیہ السلام نے اس ماہ مقدس میں جو بے مثال قربانی پیش کی، اپنا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، لٹا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی مثال نہ پہلے امتوں میں ملتی ہے اور نہ قیامت تک حضور کی امت میں اس کی مثال آئے گی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ حسین کی یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل اللہ کی ذات ہے جو کائنات کی خالق ہے، جو کائنات کی مالک ہے، جس نے اس کائنات کو اپنی ذات اور صفات کے عرفان کے لیے پیدا فرمایا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کی ذات اور صفات کا عرفان لوگوں کو حاصل ہو، اس لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ جسم سے پاک ہے، گفتگو سے پاک ہے، نطق سے پاک ہے، آواز سے پاک ہے، تو اس نے ایک انسانوں میں ایک ایسا جلیل القدر گروہ پیدا کیا، ایسا عظیم طبقہ پیدا کیا جس کو ہم انبیاء و مرسلین کا طبقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے ذریعے اللہ نے مخلوق کو اپنا عرفان کرایا، اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ اور پھر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر اس تبلیغ کا اختتام ہوا، اور آپ کے سر پر ختمی مرتبت کا، ختم نبوت کا صحرا سجایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ تو حضور کی تعلیمات نے، آپ کے اسوہ حسنہ نے پوری امت کو یہ بتا دیا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی ذات اپنی مخلوق سے کیا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات دیکھ لیں، محدثین اور مفسرین کی اس پر جو تشریحات ہیں وہ علماء آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، اللہ کی کبریائی کا ظہور کرنا ہے، اللہ کو ماننا ہے۔ یہ نبیوں کا کہ بے صدقہ ان کو پیدا کرنے کا، مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کائنات کا جو خالق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو منشأ تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ بے شک اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں نہ کوئی نبی شریک ہے، بے شک نہ کوئی اولو العزم پیغمبر شریک ہے، نہ کوئی رسول شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
سمجھ آئی؟ ماشاءاللہ وہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی بڑے سے بڑا انسان اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے، اور جو شریک سمجھے وہ مشرک ہے، اور مشرک دارہ اسلام سے خارج ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، یہ تو ہوا پیغام توحید کہ جس کی بنیاد پر یہ تمام ساری دین محمدی کی عمارت قائم ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں حضور کی ذات سب سے محترم، سب سے مکرم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عالم حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حضور کی ذات اللہ کے بعد تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے، اور ہر عزت اور احترام کے لائق آپ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کے ساتھ بھی جو ہمیں محبت کا درس دیا گیا وہ کیا ہے کہ ہم شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے آپ سے محبت کریں، یہ نہیں کہ ہم شریعت کی حدوں کو سے تجاوز کرتے ہوئے حضور سے محبت کریں، ایسی محبت کو حضور پسند نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حسین نواسہ رسول، صحابہ کرام، حضور کے ہم نشین، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی اور علی المرتضیٰ اور جمیع صحابہ، تمام صحابہ کرام اپنے اپنے درجے اور اپنے اپنے مرتبے کے حوالے سے ہر شخصیت قابل احترام ہے امت کے لیے۔ بے شک بے شک۔ اہل بیت حضور علیہ السلام کے گھر کے لوگ ہیں، سبحان اللہ، گھر کے لوگ ہیں، اور گھر کے لوگوں کو پتہ ہے آپ کو کہ جو گھر والوں کا مقام ہوتا ہے وہ گھر والوں کا ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل بے سکتا۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو حضور کی اولاد جناب حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اللہ کی شباہت کہ جن کا چہرہ دیکھ کر کملی والے کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جناب حسن کی وہ شان تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مختصر وقت میں میں جستا جستا دو چار باتیں کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ امام حسن بہت خوبصورت انسان تھے، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، بے شک، فصاحت، بلاغت، علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، کیوں نہ ہو کہ وہ ایسے نانا کی آغوش میں پلے تھے جو معلم کائنات ہے، جو کائنات کا استاد ہے، جس کے لیے رومی نے کہا نسخہ کونین را دیبا جاؤ، نسخہ کونین را دیبا جاؤ، جملہ عالم بندگانو خواجو، نسخہ کونین، کونین کا نسخہ، نسخے میں بہت سے اجزاء ہوتے ہیں، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، اللہ نے اس کائنات کے اجزاء ترکیبی جب جمع کرنا چاہے کہ اس کونین کو، دونوں جہانوں کو کن کن چیزوں سے بنایا جائے، تو اس کا دیباجہ جو ہے نا، پہلی چیز وہ رسول اللہ کے نور کو رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
حضور کے نور سے ابتدا کی کائنات کی، نسخہ کونین را دیباجا دیباجا کتاب کا دیباجا ہوتا ہے نا، تو ابتدا کہ جس طرح تسی اٹ رکھ دے ہو نا، اٹ رکھ دے ہو پہلی نیہ جسا نیہ آنے بنیاد نیہ جڑی رکھ دے ہو اس ہوتے پھر عمارت تعمیر ہوندی۔ گویا رومی نے فرمایا کہ اس کائنات دی اٹ جڑی بنیاد ہے وہ کملی والے دا نور ہے۔ نسخہ کونین را دیباجا جملہ عالم بندگانو خواجہ یہ ساری کائنات غلام کی حیثیت رکھتی ہے، پوری کائنات غلام، کائنات انسانیت غلام کی حیثیت رکھتی ہے اور کملی والا آقا کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ رومی نے اپنا عقیدہ پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں محبت کے نذرانہ پیش کیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ حضور کسی میرا خیال ہے سکول ہے نا، یہ سکول ہے، لیکن اے میں تانوں دساں کہ کملی والے نے کسی سکول وچ نہیں پڑھیا۔ اس کو کہتے ہیں امی، جس کا لغوی معنی ہے ان پڑھ، جس نے کسی سے نہیں پڑھا، لیکن وہ شاگرد کس کا ہے؟ براہ راست اللہ کا ہے۔ السلام امیوں استاد کل، السلام امیوں استاد کل، تجھ پر سلام ہو اے بظاہر کسی مدرسے میں نہ جانے والے، کسی مدرسے میں اپنا زانوئے تلمس تہ نہ کرنے والے، تجھ پر سلام ہو، اور ایسا امی کہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا مگر استاد کل، لیکن پوری عالم انسانیت کا استاد ہے، ساری عالم انسانیت کا استاد۔ دیکھو اے امت محمدیہ، دیکھو اپنے آقا کی شان کہ تیرا اور میرا آقا صرف ہمیں تعلیم نہیں دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ جاپان والوں سے پوچھو، جاؤ امریکہ سے پوچھو، اور جتنے یہ غیر اسلامی ممالک ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی ترقی کا راز کیا ہے، ان کو کیوں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کھوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فریب کاری نہیں ہے، جو بوتل کے اندر چیز ہوتی ہے اس کی پوری تشریح اوپر لکھی ہوتی ہے، فراڈ نہیں کرتے، آمیزش نہیں کرتے، اور جتنی باتیں بھی ہیں، صفائی ہے جتنی، یہ کہاں سے تم لے لیا؟ ان قوموں سے پوچھو، وہ بتائیں گی کہ ہم نے صرف تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، باقی اس کی سیرت سے ہم نے سب کچھ لیا ہے۔ آج کافر میرے آقا اور تیرے آقا کی سیرت پر چل کر دنیا میں نام پیدا کیے ہوئے ہے، اور تو
اس کا کلمہ گو ہو کر، کلمہ پڑھ کے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے وہ سب کچھ تو کر رہا ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ جن کے لیے نہیں بھیجا، جنہوں نے قبول کیا وہ اس پر عمل نہیں کر رہے، اور جن کے لیے نہیں بھیجا گیا وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو افسوس کا مقام ہے، اے امت محمدیہ، غور کا مقام ہے۔ تو وہ استاد کل ہے، ہر مکتبے نے، ہر درسگاہ نے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ کی حیات طیبہ سے درس لیا، اور جو خوش نصیب اس پر عمل پیرا ہوا وہ دنیا میں سربلند ہو گیا۔ آپ کے بعد نیابت، روحانی نیابت، حضور کے خون میں جو شجاعت تھی، جو بزرگی تھی، جو عزت تھی، جو وقار تھا، اس کے وارث اہل بیت بنے، اہل بیت بنے، اور پھر اس کا ظہور کربلا کے میدان میں جس شان کے ساتھ اس نواسہ رسول نے پیش کیا، اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں مل سکتا، نہ یہ قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ کسی نے کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالم اور جابر متشدد آدمی کا جب سامنا ہو جائے، مقابلے میں آ جائے، تو وہ کہتا ہے کہ تم میری بات مانو۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، اب اس کے شر سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے گردن تسلیم خم کی جائے، کہہ جائے کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ عام لوگ تو کہہ دیتے ہیں، بلکہ آج تو بڑے بڑے اچھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، جو خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ بھی جھک جاتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے آخیا کہ اللہ ایک ہے، اور صرف ایک آ کے پیچھے نہیں ہٹے، ثم استقاموا، پھر آ کے ڈٹ گئے کہ ہن جو تکلیف آنی ہے آوے، ساڈا مددگار اللہ ہے، اللہ نے مدد کرنی۔ ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے طبقے تھے میری رحمت دے فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اوے تسی ڈرو نہیں، غمگین بھی نہ ہو، غمگین بھی نہ ہو۔ اللہ کے فرما رہے ہیں، تو دس سن دے رہندے ہو گلاں، حسین بچے قتل ہوئے، حسین کوئی ثابت تاریخ ہی جو کہ حسین دے آنسو آئے ہون، حسین رویا ہوئے، دیکھو نا دل تے وچ انسان دکھدا ہے، دل تے دکھدا ہی ہے انسان جو ہے، لیکن اے عزم حسین تیری پختگی کو سلام، تیری استقامت کو سلام، کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ اللہ ہست حسین، سر دے دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اوے او چاکا لے ہو، قصبے والے ہو، میری گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ بولو ہاتھ چاہو، سن رہے ہو؟ میرے نال ہاں ہوں کرے ہو، میں جڑی گل کر رہا، تسی دسو سرداد
سر دیتا حسین نے، ہاتھ نہیں دیتا، نہ بولو نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ سوچیا کدے؟ سوچیا کدے کہ حسین نے ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ تسی سارا جسم تہاڈا ٹک لیون کوئی کہوے تے تسی کہو گے میرا سر باقی رہن دے یار، میرا ہاتھ بھی کپ لے، میری ٹنگ بھی کپ لے، میں مزدور ہاں کدھرے کوئی مینو کھوا دے گا، میرا سر نہ لامی، میں مر جاواں گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا. ہر بڑے سے بڑا انسان، لیکن حسین نے سر دے چھوڑا، پیش کر، ہاتھ نہیں دیتا. دیکھا غیرت والے کی شان. آج جو بے غیرت کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گیا تھا، وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی کمینگی کا اندازہ لگائیں کہ اگر حسین اقتدار کے لیے جاتا تو حسین ہاتھ پیش کر دیتا، لو یزید صاحب، لو میں بیعت کرتا ہوں. اوے تہاڈی مت ماری گئی. حسین اگر اقتدار کے لیے جاتا تو پھر سر لوگ پیش نہیں کرنے ہوئے. بندہ سر پیش کر دے گیا، مر گیا، دنیا تو چلا گیا، اقتدار تے کتنے بیسی ہو، وہ تو کیا بیچارہ. اس نے سر پیش کر دیتا. کہ مطلب سی کہ اقتدار واسطے نہیں گیا. بھائی بولو، کل سمجھ آئے گی نہیں؟ بولو، ٹھیک ہے، مان گئے ہو؟ حسین اقتدار واسطے نہیں گیا. کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیوں گیا؟ اس واسطے گیا کہ جیڑا بیعت مانگ رہا سی وہ بیعت دے لائق نہیں سی. مدینے وچ بیعت دا انکار کرے تے وہ کمینہ سی، وہ رسول اللہ دے شہر دی توہین کریا. مکے وچ اس واسطے نہیں ٹھہریا کہ اگر مکے وچ وہ انکار پھر کریا تے مکے دی اللہ دے گھر دی توہین نہیں، وہ اتھے لڑائی کریا، قتل کریا، کئی لکھاں بندے مر جاون. حسین نے نانا دے شہر نو بچایا، نانا دے شہر دی عزت نو بچایا. حسین نے مکہ مکرمہ دی عزت نو بچایا تے فرمایا پھر گل کرنی ہے تے آ کھلے میدان وچ کر، جتھے کوئی بارگاہ کوئی نہیں. ہاں میں دفن ہوں گا تے کربلا محلہ بنے گی. اس واسطے بھی حسین سامنے میدان اختیار کیتا تانجے دشمن کھل کے سامنے آوے، پتہ لگے. مکے وچ ہوے آ تے آکھو نا جی حاجیاں نا رش ہے تے پتہ نہیں کون مار گیا. یزید نہیں ماریا، کسی اور مار گیا جی، پتہ نہیں کون مار گیا، رش سی. اللہ نے کہا نہیں حسین، اے میں نتارا کراں گا، آنے والی ابد تک، قیامت تک امت دے سامنے میں پیش کراں گا کہ حسین دا قاتل کون ہے تے اس گھر دا دشمن کون ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاتھ کیوں نہیں دیتا، سر دیتا ہے. گل پھر اتھے آئی، بڑا مزہ آسی. گل سنو، ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ اس واسطے کہ ہاتھ پاک سی. ہاتھ جڑا مانگ رہا سی وہ پلیت سی. حسین دی اصل بھی پاک، حسین دی نسل بھی پاک، حسین دا خون بھی پاک، حسین دا جسم بھی پاک، حسین دا ہاتھ بھی پاک، حسین دا نانا بھی پاک، باپ بھی پاک، بھائی بھی پاک، ماں بھی پاک، دادی بھی پاک. سنیا نہیں؟ اے دیکھو نا حسین دی شان تے حسین دے نانے دا کرم کہ اتنا بڑا اسکول دا
ایک گراؤنڈ ہے لیکن کس طرح پریا جا رہا ہے جی، کس طرح پریا جا رہا ہے. یہ ہوندی ہے محبت حسین دی تے حسین دے نانے دا کرم ہے تواڈے تے. تو میں دس رہا ہاتھ کیوں نہیں دیتا؟ سنو، یہ مولوی نہیں بیان کرنے لگا، میں بیان کر رہا ہوں. جڑا بیان کر سی میرا سن کے بیان کر سی. ہاتھ نہیں دیتا، سر دیتا. کیوں؟ اللہ اکبر. ہاتھ کملی والے دے ہاتھ وچ آیا ہے. کملی والے دے ہاتھ وچ جڑا ہاتھ آیا ہوئے وہ پلیت لوگاں دے ہاتھ وچ نہیں دیتا جا سکتا. فرمایا حسین برداشت نہیں کرتا، جا. سر کیوں دیتا؟ کیونکہ سر ہاتھ نال نہیں لے سکتا، سر لیندہ تلوار نال. تلوار تا پلیت نہیں ہوندی نا، تلوار تا پلیت نہیں ہوندی نا. اس واسطے حسین آکھیا کہ اے میرے قاتل، تو تلوار نال میرا سر لال ہے، تیرے ہاتھ تو میری گردن بھی بچ جاوے، تیرا ہاتھ نہیں لگا جائیں گا، تلوار کا ہاتھ پہ لگے. سر پیش کیتا. دیکھے ہی حسین دی غیرت، جرت ویکھی. نواسہ رسول، رسول اللہ دی گدی تے بہنے والا، رسول اللہ دا سجادہ نشین. لیکن اے اج کل دی سجادہ نشینیاں دی طرح اے حسین سجادہ نشین نہیں. نہ بڑا پرا بیٹھا حسن تے نہ حسین بیٹھا. انہاں کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ میرے نانا کا طریقہ ہے. اگر کوئی دین اسلام کے خلاف آواز اٹھے گی تو سب سے پہلے میدان میں اترنے والے ہم لوگ ہیں. اس لیے ہمارا یہ کام نہیں، ورنہ حسین اور حسن کے لیے بڑی آسانی تھی کہ وہ اپنے نانا جان کی قبر کے پاس گدی بچھا کر بیٹھ دیتے اور ساری دنیا ان کو نذرانے بھی پیش کیتی اور پیری مریدی بھی چل پڑتی. لیکن حسین نے پیری مریدی نہیں چلائی. کیا مطلب تھا؟ اے بڑا تلے دا کام ہے، بڑا بہت نیچا کام ہے. حسین دا منزل اس سے اتے ہوئے، حسین دی منزل اس سے اتے ہوئے. اگر دنیا کی حوث مطلوب ہوتی تو حسین گدی پر بیٹھتا، نانا کی گدی پر. حسن نانا کی گدی پر بیٹھتے نہیں. تو حسین نے ہمیں کیا سکھایا؟ اپنی اولاد کو بالخصوص کہ اے میری اولاد، ساری عمر تسی ساڑھے نا تے روٹیاں نہ کھاؤ، ساڑھے ناوانو کیش نہ کراؤ، بلکہ باطل جس ویلے سامنے آوے تے میرا پتر ہے اگر تے میدان وچ نکل. آرام نو چھوڑ دے، عیش اور آرام نو چھوڑ دے، گدی نشینی نو چھوڑ دے، میدان وچ نکل. اکھ وچ باطل دی اکھ وچ اکھ پا کے اس طرح بول جس طرح میں بولیا تھا، پھر تو میرا پتر ہے. نہیں تو بڑا نکھٹو پتر ہے، جم پہ ہے میرے کار، لیکن میرا کوئی گن کوئی وصف تیرے سے نہیں. صرف مینو کیش کرا رہے ہیں تے لوگاں کو تعظیم کرا جی شاہ صاحب جی سید صاحب جی حسین دی اولاد انہوں کوئی خدمت کر دیو، انہوں دی عزت کرو، انہوں مالی انہوں دی امداد کر دیو. تے پھر تو میرا نام کیش کرا رہے ہیں. میرا کوئی طریقہ تیرے سے نہیں. جس ویلے اسلام تے وقت آندا ہے، حق گل کرنے دا موقع ہوتا ہے، اس ویلے تو اندر بڑھ جاتا ہے بے غیرتا نہیں طرح. اس ویلے تو چپ کر جاتا ہے. تے حسین دا پتر تو کتھے؟ دیکھنا حسین آیا جس ویلے گھوڑے تے بیٹھے حسین، تسی تا مراج بڑھا کے دولے نو بٹھا دے ہو نا،
تے زینب بہن سی وڈی، زینب نو بھی اے چاہ آئی کہ میں اپنے بھائی نو کوٹے تے بٹھاواں، تے جس ویلے بٹھایا تے سامنے موت ہے، تے بٹھایا جس ویلے میں نو اپنے ایک بند یاد آ گیا، سن لو سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، حسین دا سر چومیا، زینب کبرا نے حسین دا سر چومیا، پائی تو آخری بے رہے، اصغر بھی گیا، اکبر بھی گیا، قاسم بھی گیا، عباس بھی گیا، سب چلے گئے، تو آخری رہ گئے ہیں، میں تیری بہن وڈی تے وڈی بہن ماں دے برابر ہوتی ہے، آج تیری ماں فاطمہ زہرا نہیں دنیا تے، آج او پگ تینو بن کے کوڑے تے بٹھاوے تیرے نانے دی او پگ جڑی کملی والے شاہ سوارے مقام او عدلہ جڑا بن کے او پگ گیا، او پگ زینب نے حسین دے سر تے بدی تے پہلے متھے نو چومیا، دیکھ تسی بھی دولہ بڑھا دیا تے زینب بھی دولہ بھیج رہی ہے اپنا، میدان کربلا وچ آخری دولہ جا رہا ہے، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، پگڑی بدی گئی نا جیسے لے، پھر ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ سامنے دشمن ہے، سامنے دشمن ہے، قتل کرنے والے دشمن ہے، اپنے مارے گئے، ایک سجاد بیمار ہے خیمے وچ، سنو بچے والے تواڈے بچے بھی ہیں، تواڈیاں ماواں بھی ہیں، تواڈیاں بھیناں بھی ہیں، تواڈے تے بنے تے تسی کی کرو، اپنے گھر نو یاد کر کے تے حسین نو رو، حسین دی بارگاہ وچ اپنی اتھرواں دا نظرانہ پیش کرو، تواڈی نہ کوئی اوقات، نہ تواڈا نانا محمد مصطفیٰ، نہ تواڈی ماں فاطمہ الزہرا، شان ویکھ حسین دی تے اپنی اوقات ویکھ کے نظرانہ تے کم از کم پیش کر اپنے اتھرواں دا۔ پگ بدی، زینب نے پگ بدی، بھائی نو گھوڑے تے بٹھایا، ہاتھ زینب دا، پگ رسول اللہ دی، تے سر حسین دا، تے ذوالجناح علی دی، بیٹھا جس ویلے پگ بدی گئی تے ویکھے کون؟ قربان کون ہوئے؟ اے ماما پیڑا ہوں دیاں، لاڑا دولہ بندا ہے تے اتے پھر نشاور کرنے نے کچھ ہے جی صدقے کر دیں، اتھے کوئی بھی نہیں سی، کوئی بھی نہیں سی، تو پھر کی میں آکھیا کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، کیوں یا پھر صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، مدینے شریف تو آواز ٹری، اوے حسین فکر نہ کر، کوئی گل نہیں، تیری ماں فاطمہ کوئی نہیں، تیرا کوئی اثر نہیں دیا تیرے تے کوئی قربان کرے، مدینے دی ہوا تیرے وجود دا طواف کرے گی، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار، اور یہ ادا دیکھنے مصطفیٰ نے، یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، کملی والا ایک طبقے دے نزدیک مر گیا ہے، معاذ اللہ، ساڑھے نزدیک کملی والا زندہ ہے، سمجھ آئی؟ مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار،
حضور نے عالم ارواح وچ آ کے حسین دے رخسارا نو بوسا دیتا، پتر جا رہے ہیں، جا رہے ہیں میری پگ بن کے، جا رہے ہیں کربلا دے میدان وچ، بن سنور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار، اپنے پیو علی دی گھوڑے تے جس نے بیٹھا نا تے کی ہویا پھر شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے، کی ڈنڈ پہ گئی، اوے ویکھو تو صحیح، بطول فاطمہ الزہرا دے باغ دا پھول آ رہے ہیں، شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا، دین شہادت کا رسول حسین، شریعت شہادت، دین شہادت کا رسول ہے، سمجھ آئی؟ کس واسطے یہ قربانی کس لیے پیش کی کہ میرے نانا کی امت جو ہے وہ کسی ظالم اور جابر کے سامنے کی اطاعت کو قبول نہ کرے، ڈٹ جاؤ، جو ظلم کرے ڈٹ جاؤ، انکار کرو، یہ حسین نے ہمیں سکھایا، صرف ہمیں نہیں پوری عالم انسانیت کو سکھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ گونڈہ شریف، آستان عالیہ گونڈہ شریف، سبحان اللہ۔ حضرات میں نے کچھ گلا ٹھیک نہیں، سردی نال کچھ ٹھنڈا ہویا، بہرحال کوئی نہیں، حسین دی یاد گرم کر چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے لوگ حسین دے، کیونکہ ذرا سارا ماحول سلطان باؤ صاحب دے رحمت اللہ علیہ دی طرز وچ میں پنجابی وچ ایک دو بند پیش کرتا ہوں جڑی حسین دی بارگاہ وچ میں پیش کی۔ اے ممبر پہ خطیب بیٹھتے ہیں نا تو پھر طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، وہ لفظ بولتے ہیں جو حسین کے شایان شان نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، ہماری بڑی خدمات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کو ایسے کٹ سوچ دے تے تنگ نظر تے شودے مغز دے جڑے ملن نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے میں مخاطب کر کے آکھیا ہے، سنیو ذرا۔ تو وی نت ممبر تے بہویں، چھیڑ جہاد کہانی تو وی نت ممبر تے بہویں، چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل
मधानी अली दे लाल दी रीसा ना कर अली दे लाल दी रीसा ना कर गल कर कोई सियाणी ओ मौली साहब अली दे लाल दी रीसा ना कर ते गल कर कोई सियाणी मिसरा देखिए जे शबीर जिहा कोई लभी जे शबीर जिहा कोई लभी ते शक्ल तकामण आणी जे शबीर जिहा कोई लभी शक्ल तकामण आणी मैं कुर्बान नसीर सुतूं मैं कुर्बान नसीर सुतूं जेदी ज़ैनब कदर पुछाणी मैं कुर्बान नसीर सुतूं जेदी ज़ैनब कदर पुछाणी ते सेंचिया जिस इस्लाम दा बूटा दे के खून दा पानी भाई देखें मैं बुनियादी तौर पर अरबी फारसी और उर्दू का शायर हूं अरबी फारसी और उर्दू का शायर हूं लेकिन मैंने पंजाबी भी पेश की 10 मुहर्रम चढ़िया सूरज देंदा सेक फनादा 10 मुहर्रम चढ़िया सूरज देंदा सेक फनादा की दसां मैं हाल नसीर उस करबल दे आका छुप गए दुख तू आवाज समझ आ रही छुप गए दुख तू चलते सूरज बदलया रंग फजादा खाक ते डिगया घोड़े उतों खाक ते डिगया घोड़े उतों जिस दम चन ज़हरा खाक ते डिगया घोड़े उतों जिस दम चन ज़हरा समझ आई ये तो हुसैन की याद हुसैन का दर्द अगर किसी दिल में नहीं है याद रखें अगर अहले बैत की मोहब्बत
کسی دل میں نہیں ہے، محبت حسین نہیں ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک بے شک، اس مولویت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس آنکھ میں اشک حسین نہیں ہے، تیری آنکھ کے، اگر تیری آنکھ کے اس کشکول میں بارگاہ حسین میں پیش کرنے کے لیے اشکوں کا نذرانہ نہیں ہے، سبحان اللہ، تو یہ دو ڈھیلے اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ اس کو نکال دے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ تو مین چیز اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ مین مسئلے ہیں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے عقائد ہیں، ہر طرف شور ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلایا جا رہا ہے آپ کو، ہمارے سادہ لوح سنیوں کو۔ اب تو ہر گاؤں میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تو بولتی ہوئی تبلیغ ہے، سبحان اللہ، میں حسین کی خاموش تبلیغ کا قائل ہوں۔ جو حسین سر کٹوا کر جو تبلیغ کر گیا، ہم اس پر چلنے والے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں۔ ماشاء اللہ، بے شک، اپنے ایمانوں کو، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھو۔ ہر قسم کے لٹیرے آپ کے سر پر ہیں، آپ سے دولت محبت رسول چھیننا چاہتے ہیں، سرکار کی محبت آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بچیے ایسے مبلغوں سے، ایسے مدرسوں سے، ایسے علماء سے، ایسے خطیبوں سے کہ جو آپ کے دل سے کملی والے کی محبت چھین لیں۔ میرے تیرے پاس یاد رکھ، اگر تو غریب بھی ہے تو تیرے پاس کملی والے کی محبت کا سرمایہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کا مسئلہ ہے۔ محبت اہل بیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں۔ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے لیے کوئی کمزور یا گستاخانہ لفظ اپنے زبان پر نہ لائیں۔ لیکن اہل بیت، اللہ اکبر، یہ تو گھر کا معاملہ ہے، وہ در کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے۔ تو اہل بیت سے محبت اصول دین ہے، کیونکہ حضور کا اپنا گھر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا سے محبت اور نواسوں سے دشمنی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا گھر ہے کہ آپ اس کے بڑے جو سربراہ ہے اس سے تو محبت کریں، لیکن اس کے بچوں سے نفرت کریں، کیا وہ پسند کرے گا؟ بولو نہیں۔ تو یاد رکھو، حسین سے محبت نہ کیو ملا، تو درس دیتا ہے کہ حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، تیرا باپ بھی نہیں جاتا حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، حسین کو جاننے والے جانتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا۔ دیکھو معین الدین اجمیری بول اٹھے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نبات دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ سبحان اللہ، اور بیچارہ تو
تے دن میں ربائی پڑھی تینی اتنی مجال بھی نہیں کہ تو ربائی پڑھ دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ تیری اتنی قابلیت بھی نہیں جنج میں ربائی پڑھی جس طرح میں پڑھی ہے اس شان نال تو پڑھ ہی نہیں سکتا، تینوں وزن ربائی پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ واہ 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 گلاں حسین تے کرنا پہ عقل کر۔ سبحان اللہ تو اس دور میں بالخصوص اپنے عقائد کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو ان لوگوں کے مدرسوں میں نہ بھیجیں جو کملی والے کے گستاخ ہیں۔ سبحان اللہ واہ واہ یاد رکھیں، میری بات مان لیں اور اس کو سمجھیں سوچیں۔ سبحان اللہ اے جناب کہ بڑا بڑا مدرسہ ہے جی، سبحان اللہ، اتنے قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے، سبحان اللہ اسی کی کریے جی، کتنے جانا ہے؟ اے گل سنو، ایک میں گل کر رہا پنجابی، واہ واہ تسی جانتے ہو نا مدرسہ، سبحان اللہ جی بہت بڑا مدرسہ ہے، سبحان اللہ قرآن کا درس ہوتا ہے، نہیں تسی نہ جاؤ، اے ساڑھے علاقے تو ہوندیاں سن ڈینا ڈین، پتہ نہیں ڈین، وہ مشالہ چاہ کے نا تے راتی بتیاں اینج کر دیاں بھئی اے گھر ہے کوئی آبادی ہے، بندہ دوڑ دے بھئی کوئی آبادی ہے، کوئی روٹی کھا لے ساں، کوئی پانی پی لے ساں، اگے کھلدیاں ہونیاں ڈینا۔ سبحان اللہ واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اے مائیاں بھی سن لو، تسی بھی آج کل بچیاں نو پڑھانے دا بھی بڑا شوق ہے، تسی بھی نہ کل بچے ہو سبحان اللہ تے اے مشلہ مشل اس نو ساڑی پنجابی مشال کہندے ہیں، وہ انج روشن کر کے انج کر دیا نا تے بندے کو خوش ہو جاتے ہیں بھائی کوئی مکان ہے کوئی کارے جاواں، اگے ڈین واہ واہ اتھے کھا جاندی ہو مار جاندی کوپ دیندی۔ اے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ ایک قرآن اور سنت دے مشل چانے والیاں ڈینا نے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک کیا تحقیق ہے سبحان اللہ واہ 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 بہت خوبصورت۔ اے میں کہ آکھیا کہ اے بد مذہب بد عقیدہ گستاخان رسول اے او ڈینان جڑیاں ہاتھ وچ قرآن تے سنت دیاں مشلاں چاہ کے تو انو لٹنے ہستے بیٹھیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کول جاؤ گے تے تو انو بھی کوپ دینے گیاں، تو اڈے ایمان دا گلہ بھی کوپ دینے گیاں، رسول اللہ دی نسبت دی محبت دی رگ بھی کٹ جل دے دینے گیاں تو اڈی سبحان اللہ بچو تے صرف ادھر تکو میرے در، ادھر میرے در تکو سارے، میں نہیں تے جا رہے ہیں، ہاں میں جا رہے ہیں، ایسی گل کوئی نہیں، میں کوئی ملہ نہیں ہاں، میں کوئی پیشہ ور ملہ نہیں ہاں، میں اپنے ذوق سے بولنے والا ہوں۔ اور میری زبان ملہ نہیں جانتا، میری زبان کوئی خطیب نہیں جانتا، یہ حسین اور اس کے نانا کا کرم ہے مجھ پر۔ سمجھ آئی؟ تے میں گولڈ شیدہ خالی صاحبزادہ یا پیر نہیں ہاں، میں میرے علی دی علم دی وراثت بھی لے کے آیا۔ کیا اے نا آکھو تسی گولڈ شریف جاندے ہو، گولڈے دا لنگر کھاندے ہو، دال روٹی، میرے علی دا لنگر، میں میرے علی دا او پتر ہاں جڑا اتھوں ٹر کے
ساڑیاں بزرگ بھی بھੈਣਾਂ بھی ਧੀਆਂ بھی یہ بھی کھلوتیاں میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں بھائی بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں سارے اسی مسلمان بھرا سمجھ آئی اسی سارے کملی والے دے غلام ہاں کہ تسی تے کہ میں سمجھ آئی ہاں تو میں گل کر رہا کہ او لنگر چنگا ہے او تبرک ہو رہے ہو تو سانو اللہ اتھے گھر بھی دیتا ہے تسی گوشت کھاندے ہو مرغے کھاندے ہو اللہ دا بڑا فضل ہے تواڈے تے لیکن اے جڑا لنگر میں دے رہا کیوں اس لنگر دا کوئی مزہ آیا کہ نہیں آ چکو تین چار مولویاں چھوڑ کے باقی ساری دنیا نے ہاتھ چکے نا وہ پیچھے بیٹھے تھے میں تکنا پیا ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں سمجھ آئی تے حضرات اے لنگر غوثی ہے غوث پاک دا شیخ عبد القادر جیلانی دا اے لنگر ہے اے لنگر کھانے واسطے تسی گولڈ شریف جاندے ہو اے لنگر نہیں ملتا کدھر جڑا میں تمہیں کھلا رہا اتنے سارے مولوی مقرر ہوندے نے وہ بولتے ہیں انہاں مولویاں کو لنگر نہیں جڑا میں دے رہا وہ بدے بدائے لوگ ہوندے ہیں وہ ایک مخصوص لین اتنے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر ادھر نہیں ہوندے اسی ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں پھر اسی لین پہ آ جاتے ہیں میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں وہ لوگ کہتے ہیں نصیر الدین دا عقیدہ خراب ہے یہ اس کا جواب ہے میرے شاید پہلے مولوی صاحبان اسی واسطے ہاتھ نہیں چکے لیکن ہوں چکے نہیں کوئی گل نہیں مر کے چکے نے میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں میرا پٹکنا میرا گمراہ ہو جائے کھیڈ نہیں یہ عام بندہ نہیں کہ جنہوں میں ادھر لاؤ تو اے نصیر الدین ہے میرا دادا میرا پیو معین الدین ہے میرا دادا محی الدین ہے میرا بھٹکنا کھیل نہیں دیکھو نقادوں سے کہہ دو جڑے تنقید کرتے نا ہمیں تیلے تے میچتے رہنے انہوں نے جا کے کہو نصیر الدین دا گمراہ ہونا کھیڈ نہیں نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں ادھر ادھر سے گھوماتا ہوں سمت کو سیدھا رکھتا ہوں دائیں بائیں گھوماتا ہوں اے
سجے چلے گئے, کدے کھبے چلے گئے, کدے پیچھے چلے گئے, کدے اتنے چلے گئے, تلے چلے, لیکن پھر قبلہ ساڈا سیدھا کر لیندے, او قبلہ ہوئے گا. پتہ ہے گل کے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اے تک میدان بھریا گیا کہ نہیں؟ اتنا کوئی خطیب بھرے نا میدان, اتنے 4 دنوں کا میں انہوں نوٹس دیتا ہے, 4 دنوں میں 4 دن دی میں کہا اللہ تے چھوڑو. اگر جی اشتہار چھاپتا, میں کہا کوئی اشتہار نہیں, جنہوں نے اشتہار اللہ چھاپے انہوں نے کوئی. میں کیا تسی اطلاع دے دیو کہ نصیر الدین آ رہا ہے گولنے والا, تو پھر میرے مالک نو ویکھ کس طرح مخلوق تو بھیجتا ہے. اے نصیر الدین دا کوئی کمال نہیں, اے میرا کوئی کمال نہیں, میں بڑا عاجز انسان ہوں. اے میرے مالک دا کرم ہے, اس نیلی چھت والے آسمان دا زمین دا جڑا مالک ہے اے وہ بھیجتا ہے. جس نو وہ بھیجے اس دی جرت ہے کہ وہ نہ آوے. اے لنگر ہے, اے اصل غوثیہ لنگر ہے, غوث پاک دا لنگر ہے, مہر علی شاہ دا لنگر ہے. تسی لوگ درباراں تے سجدے سلام واسطے نہیں جاندے ہو, مقصد درباراں تے جانے دا اے نہیں جے تسی قبراں نو چوم لو تے گلیاں چ پیسے پا دیو تے پیراں دے ہاتھ چوم لو تے دال روٹی کھا کے آ جاؤ تے تانوں لبیا کی ہے اتھے, پلیوں خرچہ کر کے گئے ہو, الٹا دے کے آئے ہو, تانوں کی لبیا. سوچو اس میری گل نو سوچو. اے جتھے گل ہوئے جڑی میں کر رہا ہوں, اے پیغام جس درگاہ وچ ہے وہ درگاہ زندہ ہے, ورنہ سب دکانداری ہے. یہ سب لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے. کہ درگاہیں کیا ہیں کہ ان کو نذرانے دیں, ان کو پیسے دیں. یہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ آپ کو کیا, انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا. وہ تو ان سے مولوی اچھے ہیں جو اللہ رسول کا پیغام تو آپ کو دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو درگاہوں میں جانے کا یہ مقصد ہے, جس درگاہ میں پھر ماشاءاللہ وراثت بھی ہوتی ہے. اے وراثت ساری ہوتی جی, اے اولاد بزرگاں دی ہے کہ ماشاءاللہ بدتی ہے تے اس وچ تسی ٹھیک ہے, لیکن ہر بندہ اے ویکھے کہ مینوں اس بزرگ کو جڑا میں آیا اس دا فیض مینوں کیڑے پیر کو ملتا ہے, کیڑا پیر مینوں اے فیض دیتا ہے, قبر والے دا فیض کون دیتا ہے. یہ میں نہیں کہنا میرے نال تعلق رکھو, میرے نال نہ رکھو بے شک, لیکن جس جگہ پہ جاؤ, جس خانقاہ پہ جائیں آپ دیکھیں کہ آپ کو علم کا فائدہ کون دیتا ہے, آپ کو ہدایت کون دیتا ہے. اگر آپ کو علم کی بات پوچھیں تو آپ کو جواب کون دے سکتا ہے؟ اس سے رابطہ رکھیں, آپ کو اس ذریعے اس قبر والے کا فیض ملے گا. ایویں چٹنے لو سارے کی چٹنے نال تو کچھ نہیں ہونا. تمہیں کی ملیا؟ اتنی عمر تسی چٹتے ہی رہے ہو, سارے قبروں بھی چٹتے رہے ہو. تسی کتاب پڑھنے دے بھی عادی بنو. اگر نہیں براہ راست پڑھ سکتے ہو تو علم والے کو پوچھو میرے علی نے لکھیا کی. اگر انہوں دا پتر کوئی بولے, پوترا کوئی بول سکتا ہے, دس سکتا ہے, اس کو پوچھو کہ تھوڑے دادے نے کیا ہے. تے اگر وہ کہتا ہے میرے کو یہ نہیں پتا, مولوی کو پوچھ لو, تے اصل پھر وراثت دا وارث تو مولوی ہویا, تو کیڑی گل دا وارث ہے؟ تو کیڑی گل دا وارث ہے؟ کیوں تارک ہے
تسی بھی غور کریا کرو تسی کیڑی گل دے وارث ہو؟ وارث تے مولوی بن گئے جڑے اللہ رسول دی چار گلاں تے دس دین سبحان اللہ جنہاں نو تسی کہا ہی نہیں پاندے ہو تے تسی اتنے بڑے مشائخ دی اولاد ہو کے تواڈے کول علم ہی کوئی نہیں خالی ہاتھ چمانا تے نظرانہ لینا یہ تو گل نہ بنی یہ میں پہلے دس دیتا ہے کہ اگر کوئی وڈی کام ہوئے تو پھر حسین یہی کام کرے نانے دی گدی تے بہ جاوے سبحان اللہ حسین نو کیڑی ضرورت ہے کربلا وچ باہر نکلنے دی حسین نے گدی تے بہنا نہیں سکھایا حسین نے فرمایا تبلیغ کر گمراہاں نو سیدھا راہ دس سبحان اللہ اے اتنے دور میں آیا میں معاذ اللہ یہ نہیں جی تو تمہوں کو گمراہ سمجھ کے میں بول رہا میں اے دس رہا کہ گمراہاں کولو بچو سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں کولو بچو تواڈے ایمان تے حملہ ہو رہا ہے سبحان اللہ تواڈی اولاداں تے نسلاں تے سبحان اللہ اس واسطے غور کر کے اپنے ایمان عقیدے نو محفوظ رکھو یہ تواڈے کام آئے گا سبحان اللہ باقی ماشاءاللہ مضمون تو مکمل ہو گیا اے ہوں ایک رکا آیا ہے کہ اہل سنت والجماعت والے فرقہ جعفری کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ 5 تکبیریں پڑھتے ہیں گالے وے کہ جس سوال کیتا ہے وہ پتہ لگتا ہے حنفی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے جیڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہو سبحان اللہ اور جس طرح ہمارے ائمہ کبار نے پوری تحقیق کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلسل عمل کو حدیثوں کی روشنی میں کتب فقہ میں نقل کیا ہے سبحان اللہ تو حنفی بھائی جو ہیں جتنے حنفی ہیں آپ کو پتا ہے حنفی کتنے ہیں آپ کو نہیں پتا اس دور میں روئے زمین پر سانس لینے والے انسان جو ہیں جو مقلد ہیں امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک امام ابو حنیفہ 4 امام ان میں سب سے زیادہ جو مقلدین کی تعداد ہے وہ احناف کی ہے ہماری ہے پوری دنیا میں تو جو حنفی ہیں اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلک کی نماز پڑھے اپنے مسلک کی نماز پڑھے کچھ 5 تکبیروں میں انسان کافر نہیں ہو جاتا 6 تکبیریں پڑھ جائے تو کافر نہیں ہو جاتا لیکن مسئلہ ہے کہ سرکار نے کیا کیا عبادت نام ہے یا دعا نام ہے سرکار کے عمل کا اگر سرکار نے 4 تکبیریں کی ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم 4 پڑھیں تو جو جعفری حضرات ہیں ان کے پاس اپنی سند ہوگی اپنے حوالوں سے تو ان حوالوں کے وہ مکلف ہیں وہ اپنے انداز میں 5 نہیں جتنی مرضی پڑھتے ہیں بشک پڑھتے رہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم کوئی ان سے کوئی لڑائی جھگڑا یا بگاڑنا بھی نہیں چاہتے جعفریوں سے صرف ان سے میری گزارش یہ ہے میں نے میریٹ ہوٹل میں یوم حسین پر بھی وہاں بھی کہہ کیا تھا اسلام آباد میں بھی اور جہاں تک میری آواز جائے گی یہ ماشاءاللہ 60-70 ہزار کا مجمع ہے میرے سامنے عورتیں مرد ملا کر یہ سب دنیا سن رہی ہے اور اس ٹی وی اور کیمرے کے حوالے سے جہاں تک میری آواز جائے گی کہ جعفری بھائیوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں صرف صحابہ کرام کی عزت
امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بالخصوص اور ان کی احترام کریں، کیونکہ یہ ان کی مائیں ہیں۔ اگر یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو شخص ماں کا احترام نہیں کرتا وہ آپ خود فیصلہ کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ جعفری برادری صرف صدیق اکبر یاد رکھیں، اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ان میں کوئی تاریخی ایسا سکم نکلتا، کمزوری نکلتی، زیادتی نکلتی، یاد رکھیں میری بات، تو میں حسین کے خون سے ہوں، اور صرف خون لے کر نہیں آیا میں، کچھ حسین کی جوتیوں کا صدقہ مجھے بھی ملا ہے، کچھ جرت مجھے بھی ملی ہے، تو میں کسی سے نہیں ڈرتا کہ اگر صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان غنی نے اہل بیت سے کوئی دشمنی کی ہو یا زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تو میں ان خلیفوں کو مانتا پھروں، میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا۔ ان کے ماننے سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نہ مانتا، لیکن میں آپ کو دین اور مذہب کا سچا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ میں نے صدیق اکبر کی جو محبت اہل بیت کے ساتھ دیکھی، جو فاروق اعظم کی محبت اہل بیت کے ساتھ دیکھی، جو عثمان غنی کی، عبداللہ ابن مسعود کی، عبداللہ ابن عمر کی، عبداللہ ابن مسعود کی، اور حضرت ابو ہریرہ کی، اور حضرت طلحہ کی، حضرت زبیر کی، ان کی جو محبت میں نے حضور کے اولاد کے ساتھ دیکھی، میں اس کی مثال نہیں آپ کو پیش کر سکتا۔ تو آپ کیوں ان سے بغض کریں؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں ان کا دیا ہوا نہیں کھاتا، میں اپنے مالک کا دیا ہوا کھاتا ہوں۔ تو اگر ان میں کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے پہلے ان کا انکار میں کرتا۔ میں اپنے جعفری بھائیوں کو یہ غلط فہمی کا ازالہ کر رہا ہوں کہ وہ غور فرمائیں، اگر کوئی بات ہے کتابیں لائیں، میں کتاب، دیکھو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں میر علی شاہ کا ایک کتاب پڑھنے والا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے پراپرٹی بھی دی ہے لیکن کتاب بھی ساتھ دی ہے، میں آپ کو نکال کر دوں گا، آپ کا کوئی شک ہے تو میں انشاءاللہ نکالوں گا۔ سپاہ صحابہ کے سربراہ فوت ہو گئے ہیں مولانا ضیاء القاسمی، انہوں نے نواز شریف کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو کنونشن میں مجھے بھی دعوت دی، تو انہوں نے کہا سپاہ صحابہ کی طرف سے یہ شیعہ کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، نقوی صاحب، کیا نام ہے، ساجد نقوی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نقوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ضیاء الحق قاسمی مرحوم اٹھ کر سٹیج پر آئے، انہوں نے کہا کہ آئے دن جو پاکستان میں قتل اور غارت ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ نے اتنے مار دیے، کبھی کہتے ہیں جی شیعوں نے مار دیے، تو یہ پیر میر علی شاہ کا پوتا بیٹھا ہے نصیر الدین، اللہ کے فضل سے یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ساجد نقوی کو میں لے کر گورنے شریف جاتا ہوں اس کے پاس، ہم 10 کی 10 انگلیاں سپاہ صحابہ، میں سپاہ صحابہ کا سربراہ ہوں، ضیاء القاسمی نے کہا میں سربراہ ہوں، جو میں فیصلہ کروں گا پوری سپاہ صحابہ پاکستان کی اس فیصلے سے اتفاق کرے گا کہ ہم مسئلے پیش کرتے ہیں جو اختلافی ہیں، نصیر الدین کے سامنے رکھتے ہیں، جو نصیر الدین فیصلہ کرے گا پاکستان کی پوری سپاہ صحابہ کو قبول ہے۔ پتا ہے کہ وہ ان کا مکتبہ دیوبندی ہے، ہمارا اہل سنت ہے، تو اختلاف مسلک کے باوجود انہوں نے مجھے اتنی عزت دی، تو ہم کسی سے
دیوبندی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی مسلک کا ہو تو ہم اس سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ یہ معقول لوگوں کا طریقہ ہے۔ علم کی زبان میں آئیں، گفتگو کریں، نتیجہ لیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو دلیل سے ثابت کریں، ہم مان جائیں گے۔ اگر ہم سچے ہیں تو دلیل پیش کریں، آپ دیانتداری سے سن کر مان جائیں۔ تو یہ دشمن مخالف دوسرے مسلک آدمی، اس نے مجھے اتنی عزت دی، لیکن یہ حضرات نہیں آئے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، جو تو فیصلہ کرے۔ ان کو پتہ تھا کہ نصیر الدین غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ تو دوسرے مسلک کے لوگ مجھے اس قابل سمجھیں اور اہل سنت نہ سمجھیں۔ تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ والفضل ما شاہدت بہل آداؤ، کمال وہ ہوتا ہے جس کو دشمن تسلیم کرے۔ اور اپنی ماں تانی میرا پتر تے بہت سونا ہے، پورے شہر میں جے سونا کوئی نہیں، وہ شہر والا بھی کوئی آکھے نہ سونا ہے، تو گلے بھی یاد ہی ہے بھائی سونا ہے سونا ہے سونا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے تو صحابہ کا احترام کریں، خیال کریں، کف لسان کریں، ازواج مطہرات کا ادب کریں، تو ہم آپ کے بھائی ہیں۔ اسی طرح دیوبندی حضرات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں محبت کے ساتھ۔ اچھا جی سلام نہیں پڑھنے، اگر جی سلام پڑھنا شرک ہے آدھے نا، حضور دے زمانے چ نہیں ہویا، حضور دے زمانے چ بڑیاں گلاں نہیں ہویاں، حضور دے زمانے چ تسی بھی نہیں ہو تے تسی بھی بدعت ہو، پھر حضور دے زمانے تے تسی بھی نہیں ہو، تسی بھی بدعت ہو۔ حضور دے زمانے چ بڑیاں کچھ ہیں، تفصیل دا ٹائم نہیں، ہن بڑا وقت ہو گیا، میں ہن سمیٹ رہا گفتگواں کہ کم از کم تسی نہیں سلام پڑھدے ہو تے جڑے پڑھدے ہیں انہاں نوں تے مشرک نہ آکھو، انہاں نوں تے مشرک نہ آکھو۔ کوئی سلام پڑھنا شرک ہے؟ کتنے شرک لکھا ہے؟ شرک دی کیا تعریف ہے؟ شرک دی اے تعریف نہیں، میں نوں تے نہ سمجھاؤ نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سانو اتنا پتہ نہیں کہ شرک دی کیا تعریف ہے؟ جتھے ہویا اتھے فتوی لا دیتا ہے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ پھر شرک دیاں اور قسماں بھی جڑیاں تسی بھی کردے ہو۔ ہاں وہ کدھرے آئے ہو تو میرے کول پوچھو، میں تانوں دساں گا۔ ہاں وہ کرتے ہیں سب کچھ، سب چھپ کر، تدبیر اسے کہتے ہیں، ہم دھر لیے جاتے ہیں، تقدیر اسے کہتے ہیں۔ کردے سب چھپ کے تسی بھی ہوا کو جو سانو اگے دھر لیندے ہو، بس حد ہو گئی۔ فراڈی پیراں کولوں بچو، لٹنے والے پیراں کولوں بچو، اے طویل دھاگے دے کے مقدر بدلانے والے پیراں کولوں بچو۔ اے فراڈی کوئی کسی دا طویل اللہ دی تقدیر نو نہیں بدل سکتا، یاد رکھو میری گل۔ تسی جو مرضی کر لو، نہ کسی مولوی صاحب دا تویز، نہ کسی پیر صاحب دا تویز۔ تویز بادشاہ بدل لے ویا تے صدر مشرف صاحب پیراں نو بلا کے تویز نہ لکھاؤنا، ساری دنیا نو حکومتاں اپنے ہاتھ چ لے لے تویز لکھا کے۔ اے سب تو پہلے حکومت سانو بلاوے آ، آؤ بھائی پورے گدی نشین ملک دے آؤ، ساڈیاں قسمتاں بدلو۔ اے امریکہ نو خس کے میں سانو چاہ دو مشرف صاحب، کیا ان کے پوری دنیا دی حکومت میں کراں، کھلا خزانہ کھول سا، 10 ارب روپیہ بھی دے دے، ایک بندہ او کام نہیں کر سکتا کہ جڑا دوسرا ملک اس دے ہاتھ وچ آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی نکلے پیر، کوئی بندہ آیا، سارے اپنی اپنی ڈگیاں بڑھا کے بیٹھے نا اپنی اپنی جگہ تے، کسی کے 10 بندے پھنسے، کسی دے 50 بندے پھنسے، کسی دا 500 پھنسے ہے جی۔ اللہ دا نام ہے، نکلو، میں ایک ذمہ دار درگاہ کا فرد ہوں، میں آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف آئیں جس نے آپ کو پیدا کیا، اس دروازے پر اپنی حاجتیں لے کر جائیں،
جس پر آپ کے آقا اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ لے کر جاتے تھے. دعا کراؤ اچھے لوگوں کو دعا کراؤ، ایک بری گل نہیں. اچھے لوگوں کو کرا، اپنی والدہ کو کراؤ، والد کو کراؤ، استاد کو کراؤ، پیر کو کراؤ، کوئی اور بزرگ تمہیں ملتا ہے اس کو اچھی دعا کراؤ، اللہ کا قبول فرماندا ہے. تے لیکن اے وے کہ تسی خاص سمجھ لو کہ ہن پیراں دی دعا قبول ہوندی ہے. میں کردا ہزاراں دعاواں کردے ہاں، نہیں مالک قبول کردا. کہ اسی آکھا کہ اسی ٹھیکیدار ہاں دعاواں دے. اللہ فرماندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جس ویلے میرا پکارنے والا مینوں پکاردا ہے تو میں اس دی دعا تو قبول کردا. پیر تو ٹھیکیدار نہیں دعا کرنے دے. اچھے آدمی نے تسی کہو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس دا ٹھیکیدار نہیں. اے بندے کہندے جی مینوں کہندے سرکار اسی کتنا عرصہ ہو گیا دعا کرا رہے ہیں سانوں کچھ نہیں لبیا. میں کہ سرکار میں تانوں کدوں آکھیا سی کہ میں اے جی دعا کردا جے تانوں سب کچھ لگ جائے جو تسی منگو گے. میں کدے دعوت نہیں کیتا. میں تو آپ اپنے مالک کو کتنی چیزاں منگدیاں جڑی حالے تک مینوں نہیں لبیاں. میں خود منہ تے کہنا تانوں، پیر تو چکدا ہے نا یہ گل کرنے ہو، میں خود کہنا تانوں. یہ ٹھیکہ کسی کا نہیں نے، یہ پیران کا ٹھیکہ نہیں آوے تو سارے انہوں معتبر بنا دیتا ہے، یا یہ اپنے آپ کو اس سیٹ تے سمجھے. یہ دعا جڑی ہے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ مدینے بارش نہ ہوئی. سنو گل ایک جو وقت ہے طبیعت ہے میں سناواں. مدینے دے پورے علاقے چ بارش نہ ہوئے. کملی والے تو وڈا کون ہے بھائی؟ منبع دعا جس دے ہاتھ چکے اللہ نے رد کیتا ہی نہیں کدے. حضور نے تکیا آپ دے کول ایک ماڑا جا بندہ بڑے میلے جے کپڑے تے گندا رنگ روپ بنیا تے او کھلتا سی دور. آپ نے اس کو بلایا، بسم اللہ سبحان اللہ، بلا کے کھلار کے عرض کر لگے مالک دی بارگاہ یا اللہ میں اس مسکین دی مسکینی دا واسطہ تیری بارگاہ وچ پانا کہ تو اسانو سیراب فرما، بارش عطا فرما. وہ کملی والے تیرے تے اپنے ہاتھ بھی کافی سن نہیں. سرکار نے فرمایا جڑا ترٹیا بجیا بندہ ہوئے نا، جڑا ترٹ بج گیا ہوئے، جس دے کوئی آسرا نہ ہوئے، جس نو دنیا دتکار دے اس کو دعا منگواؤ، اس ترٹے دل وچ او وس جائی، اتھے وس جائی. تے سرکار نے ایک گل ایک ہوئی نا، تے ایک سرکار نے او گل فرمائی جڑی کتاباں والے نہیں لکھی لیکن میں تو انہوں پیش کر دینا. بولو ذرا، جڑیاں کتاباں والے نہیں لکھی لیکن میں پیش کراں گا. کی انہوں بلا کے کیوں فرمایا کہ یا اللہ اس دے صدقے کرم کروا. آپ نو پتہ سی کہ 1400 سال بعد میری امت کچھ لوگ آون گے جڑے میرے وسیلے دے منکر ہون گے. تے میں اج دے رہا کہ میں تا آپ ہاتھ اٹھاواں تے اللہ رد نہیں کردا. تے کملی والا بھی ایک بندے نو پیش کر رہا ہے. آپ نے طریقہ دسیا کہ تسی بھی ہوں اگے تو آدھو پھر آپ ہوتے نہیں کہتے مینو کرو، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غریب نو پکڑ کے تو جی تسی سارے غریب ہو نا، بولو صحیح کہ امیر ہو بڑے اللہ کے سامنے امیر ہو، چلو جی صحیح مربیاں والے ہو پر اللہ کو زیادہ امیر ہو. اللہ کے سامنے غریب ہی ہونا سارے، پاویں میں پاویں تسی ہو. واللہ غنی وانتم الفقراء فرماندا ہے اللہ میں غنی ہوں تسی فقیر ہو منگتے ہو میرے. سارے قرآن میں تے کہ ہویا
تسی غریب ہو فقیر ہو تواڈے وچوں کملی والے نے ایک بندہ پکڑیا سبحان اللہ غریب امت وچوں غریب آدمی سی نا اس وچوں پکڑ کے پیش کیتا تواڈی عزت ودائی غریباں وچوں بندہ پیش کیتا تے تواڈا حق نہیں بندہ کہ ہن کملی والے نو پیش کرو اللہ دی بارگاہ وچ کہ اے میرے مالک اس کملی والے آقا دے صدقے ساڈے تے کرم فرما تے اتنی گل ہے یار تسی اتنے تے پڑھتے پے ہو یہ گلاں نہیں ہوندیاں تے اللہ تعالیٰ سانو سمجھ دے وے ماشاءاللہ بھرپور بیان ہو گیا ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جو میں نے بیان کیا محرم الاوران میں 9ویں اور 10ویں کو قبرستان میں عورتوں اور مردوں کو اکٹھا جانا چاہیے یا نہیں وضاحت کریں گالے وے جی کہ حضور نے منع فرمایا پہلے عورتوں تے مردوں نو پھر فرمایا میں ہون اجازت دینا تسی جایا کرو قبرستان وچ جانے نال موت یاد آندی ہے حضور دی اجازت ہے محرم نال مخصوص نہیں ویسے بھی جایا کرو مخدوم پور دوسرا ہے قبلہ مخدوم پور پر بھی شفقت فرمائی جائے ماشاءاللہ اے مخدوم پور اتنے بھائی مخدوم لوگ رہندے اساں دی مخدوم اے جے مخدوماں نال لگدی نہیں اسی خادم جے لوگ ہاں اے مخدوم ہن چشتی صاحب بھی مینوں نظر آ رہے ہیں وچ چشتی مینوں نظر آ رہا ہے بائی شکل دا میرا خیال ہے وہی تو میں کیا سانو مخدوم والے چھوڑ گئے اساں مخدوماں نو چھوڑ دے ہے جی ہاں تنگ ہے دل وسعت میدان محشر دیکھ کر اے جنوں ہم پاؤں پھیلاتے چادر دیکھ کر ٹھیک ہے مفت خیرات بھی نہیں کرتے ہم سے وہ بات بھی نہیں کرتے مفت خیرات بھی نہیں کرتے جو نہیں پوچھتے ہماری بات ان سے ہم بات بھی نہیں کرتے دو چار شعر دو چار شعر سمجھ آئی اے تساں محبت نال بلایا تواڈے کول میں آ رہا ایڈا بڑا چک نہیں تواڈا جتنا تساں اس نو چک دیتا ہے تواڈی محبت سی اسی محبت دے بندے ہاں اے نصیر الدین نخرے تے غرور والے دا غرور توڑنے والا بھی اے ہی نصیر الدین تے محبت تے نیاز مندہ دیاں جتیاں چی بہنے والا بھی اے ہی نصیر الدین اڑدا بھی کوئی آ رہا ہے اڑدا بھی ساری دنیا دا نوٹ دی بارش کردا ہوئے پیسیاں دی تے میں جتی تے نہیں لکھدا اپنی جتی تے میرا اتنا فقر محمدی نال میرا تعلق ہے اساں بڑے بڑے صوفیاء دا صوفی نہ صحیح لیکن صوفیاں دے کلام نے نشہ ہو دیتا ہے تے غریب آ جاوے محبت والا آ جاوے میں پڑھائی لکھائی مصروف ہوتا میرا بوا تاں زیادہ بند رہتا ہے لوگ گلا کرتے ملتا نہیں میں کوئی دکاندار پیر تے نہیں ہے کہ ہر ویلے بیٹھا رہا میں پڑھتا لکھتا بھی ہاں میں مینوں گل کرن دے پوری انہاں نوں مرچاں لگدیاں پہ پیراں دے خلاف بول رہا جتھے میں دوائی چھڑنا جتھے زخم ہوتا ہے لگدی اتھے سمجھ آئی نا ہاں جڑا پکا صحیح پیر ہوئے گا انہوں کوئی نہیں تکلیف ہوئے گی مولوی نوں بھی تکلیف نہیں ہوئے گی جس وچ پوائنٹ خراب ہوئے گا اتھے دوائی لگے گی میں کسی کا نام تے نہیں لیا میں تو جنرل گل کر رہا تے اساں کسی دی پرواہ نہیں
اللہ دے بڑا فضل ہے، وہ دولت اللہ دیتی ہے کہ اسی میں غریب ہو کے بھوکا بھی بہ جاواں تو میں امیر ہاں، میں امیر ہاں، میرے پاس اتنی فقیروں کی دولت ہے، میرے پاس وہ کلام ہے، وہ کتابیں ہیں، وہ سرمایہ ہے میرے پاس کہ میں تنہا بھی وقت آرام سے گزار سکتا ہوں۔ میں کسی مولوی کا محتاج نہیں ہوں، کسی خطیب کا محتاج نہیں ہوں، خطیب میرے محتاج ہیں، میرے پیچھے دوڑتے ہیں، ان سے اللہ نے فضل سے جو اس طرح بنتے ہیں ان سے میں زیادہ بہتر بول لیتا ہوں، لیکن دوسروں کو ہم موقع بھی دیتے ہیں کہ آپ چلے بولے، لیکن آپ پھر اکڑے نہیں نا، نخرہ نہ کریں، آج بھی محبت کے ساتھ بولیں تو ہمارے سر پر چڑھ کر بولیں بشک، لیکن آپ اکڑ کریں کہ ہم بھی ہیں، پھر آؤ بچے میدان میں، تم پیدا کہاں ہو گئے، آؤ ذرا پتہ لے، دو ہاتھ لگاؤ ذرا پتہ چلے کہ تا یافتم خبر از باب علوم دل دادا بمہر شاہ در کرار۔ میرے دادا نے ویسے نہیں کہا تھا کہ جدو تو مینو علی دے علم دی کچھ خوشبو آئیے تے میں حیدر کرار دی ذات تے قربان ہو گیا، کہ اے حیدر کرار دا دروازہ کھلتا ہے، میرے علی دا صرف پتر نہیں ہوں میں، میرے علی نے مینو بہت کچھ دے کے بھیجے، بہت دعا کے بھیجے، سمجھ آئی؟ تے میرے تے بھی تھوڑا جا بوا کھولیا، تھوڑا جا، میرے کول او بوا بہت بڑا مال ہے، بہت بڑا سرمایہ، تینوں کے پتہ چلیا تو اینا نوٹوں تے مرنے والا ہے، تو اینا پراپرٹیوں تے مرنے والا ہے، اے تک دنیا بیٹھی یا اے تک عورتاں ماں بہنا کھلوتیاں نہیں، 2 گھنٹے ہو گئے، 2 کھلوتیاں ہیں، صرف پیر سمجھ کے نہیں، صرف میرے علی شاہ دا پتر سمجھ کے نہیں، میرے علی شاہ دے علم دا وارث سمجھ کے کھل دیتے ہیں۔ سمجھ آئی حضرات؟ اس واسطے سمجھا کرو، صرف پیر تو بڑی دنیا پھرتی پئی ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ دیکھو پروانہ کا تو ویکھیا نے نا، ہن گرمیاں دا موسم آ گیا ہے، یہ موسمی پروانے آ گئے ہیں، سردیاں جنہاں دا نام نشان بھی نہیں ہوندا، سمجھ آئی؟ تے پروانہ بھی شمع تے مردا ہے، خالی روشنی تے نہیں مردا، گل سنو تو میں جا رہا نے پھر اجازت چاہتا ہوں، شمع تے مردا ہے، مخصوص لائٹ دے مردا ہے، صرف روشنی تے نہیں مردا، کدے پروانے نو سورج دی لائٹ تے مرنا ویکھیا تساں؟ اتے آسمان در جاندا ویکھیا تساں؟ حالانکہ پر بھی ہو سکتا ہے، اڑ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، چاند دی روشنی تے رات نو جانا ویکھیا نے؟ نہیں، ستارے دی روشنی تے نہیں، صرف شمع دی روشنی، وہ روشنی جڑے اس دے اندر بجھی گئی اگ نو دوبارہ زندہ کرے، جڑی روشنی تے اس دے اندر اگ لاوے، او روشنی جس لئے تکدہ ہے تے اس تے مردہ جا کے، اوئے کہ نتیجہ نکلیا کہ صرف روشنی ویکھ کے پروانہ میں نہیں مردہ، سورج دی روشنی ہے تو روشنی ہے نا، تسی ہن سورج دی روشنی تے بیٹھے ہو، پر شمع دی روشنی تے نہیں بیٹھے ہو، لیکن صرف روشنی ہوتے پروانہ نہیں مردہ، نہ چند دی روشنی تے نہ سورج دی روشنی، ایک مخصوص شمع دی یا ٹیوب دی روشنی کی مردہ ہے، جے تسی بھی ہر پیر ہوتے مرو، اے جی فلانی جگہ دا پیر ہے اتھے مر جاؤ جی، کیوں پیر جے وے تے پھر تسی پروانے کو بھی گئے گزرے ہو،
ओए जा तक के मरो, कोई मरने जोगी जगह है ते मरो, कोई पीर इसके दे मरने दे काबिल है ते उससे मरो। ओ पीर ते मरना ने ते पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ते मरो, महबूबे सुबहानी ते मरो, पीर मेरे अली शाह दे इलम ते मरो। एवं बंदे हर पिछे दौड़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजकल तो पता नहीं लगता जी, दरगाह ते जाओ जिथे एक बंदा दो बंदे चौके मिल जाओगे ओ समझा जी भाई अन्नी दुनिया होंगी पै जाती पई, ये भी कोई पीर है कोई साहबजादा ही है, ऐडी समझ ही नहीं भाई। तुसी कम अज कम वेखो किनू मिल रहे हो, इस दे विच गल की है, खूबी की है, या एवें चुम रहे हो तो एवें पूज रहे हो? अकल करो। तुसी तो परवाने कोल भी गए हो, परवाना फिर कुछ वेख के मरदा है, तुसी अनेहार मरदे हो, तुहाडे कोल तो जानवर चंगा है। सोचो समझो, हर चीज विच इंतखाब करो, अपनी अकल नू बेदार करो। ये मीडिया का दौर है, समझो जो इस काबिल लोग हैं उलमा में मशाइख में, उन लोगों की कदर करो जो आपको दीन इल्म देते हैं, दीन का इल्म सिखाते हैं, समझाते हैं, आपके शक व शुबहात जो हैं दूर करते हैं, आपको इल्म के फैजान से सैराब करते हैं। हाथ चुको सारे, आमीन या रब्बल आलमीन बिहुर्मत सय्यदुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब, ऐ मेरे मालिक, आज हमने जो कुछ पेश किया तेरी बारगाह में तेरी रजा के लिए, तेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आपकी तारीफ और आपके नवासे शहजादा कौनैन जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में जो अर्ज की उसको और सूफिया के हवाले से जो कुछ मैंने पेश किया अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बैठे बैठे सारे हज़रात बैठे, दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह, इस उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा, और ये जो कुछ मेरे सामने इन्होंने दम के लिए रखा है, मेरे दम में कुछ नहीं है, इनको शिफा बख्शने वाला तू है मेरे मालिक, इनको शिफा अता फरमा। ये जो